دیکھ کر چلا کرو آئزہ، ہر وقت ہواؤں میں اڑنے والوں کو ٹھوکر بہت بری لگتی ہے۔ چائے کی ٹرے تھامے وہ اچانک رکی۔ سامنے حیدر کھڑا تھا، چہرے پر وہی مانوس سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی۔ ٹھوکر ان کو لگتی ہے حیدر، جن کی نگاہیں راستے کے بجائے دوسروں پر لگی ہوں۔ اپنا راستہ ناپو۔ اس نے تنگ کر جواب دیا اور ٹرے پر رکھی پیالیوں کو درست کیا۔ میرا راستہ تو بالکل سیدھا ہے۔ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ابھرے۔ بس تمہاری منزل مجھے کچھ دھندلی لگ رہی ہے۔ میری منزل جو بھی ہو، کم از کم تمہارے راستے سے ہو کر نہیں گزرتی۔ تم کیوں ہر وقت میری غلطیاں نکالنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہو؟ غلطیاں نکالنا میرا شوق نہیں ہے۔ تم خود کو اتنا عقل مند سمجھتی ہو، مگر حقیقت میں تمہیں آس پاس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اب یہی دیکھ لو، ٹرے کا توازن ٹھیک نہیں ہے، چائے چھلک کر تمہارے ہاتھ پر گر سکتی ہے۔ تم میری فکر کرنا چھوڑ دو، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ فکر؟ حیدر نے ابرو اچکا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر تم سے چائے گر گئی تو مجھے دوبارہ بننے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ غصے سے لب بھینچ کر رہ گئے۔ تمہیں لگتا ہے ساری دنیا تمہارے اشاروں پر ناچے گی؟ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو ہر وقت تمہاری پسند کی چائے بناتی پھروں۔ میں نے کب کہا تم ملازمہ ہوں؟ تم تو وہ ہو جو بنا کہے بھی سارا گھر سر پر اٹھائے رکھتی ہو۔ بس تھوڑا سنبھل کر چلا کرو، ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ الجھن سے اسے تکتی رہی۔ حیدر ہلکا سا مسکرا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس شخص کے ساتھ بحث کرنا ہمیشہ اس کے لیے سر درد بن جاتا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے دوپہر کی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ زارا بستر پر بیٹھی کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ آپا، تم حیدر بھائی سے ہر وقت لڑتی کیوں ہو؟ وہ ویسے برے نہیں ہیں۔ آئزہ نے الماری کا دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ اس حویلی کا سب سے بڑا مغرور ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہے اور باقی سب بے وقوف ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تم خود ہی ہر وقت ان سے الجھنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ آج صبح بھی تم بلا وجہ ان پر غصہ کر رہی تھی۔ میں بلا وجہ غصہ کر رہی تھی؟ تم نے سنا نہیں وہ مجھے کیا کہہ رہا تھا؟ ہواؤں میں اڑنے والی۔ اسے میری ہر بات سے مسئلہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جسے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن میں نے نوٹ کیا ہے آپا، وہ تمہیں غصے سے زیادہ الجھن سے دیکھتے ہیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر تم انہیں موقع ہی نہیں دیتی۔ یہ تمہارا وہم ہے زارا۔ وہ صرف اپنی انا کو تسکین دیتا ہے۔ اسے عادت ہے سب پر حکم چلانے کی۔ میں اس کے عادت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ صرف تمہاری پرواہ کرتے ہیں۔ کل جب تم سیڑھیوں سے پھسلنے لگی تھی تو وہ کتنی تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ پرواہ؟ اور وہ بھی میری؟ تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ صرف یہ جتلانا چاہتا تھا کہ میں بے دھیانی سے چلتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم اپنے کام پر دھیان دو، میری اور اس کی باتوں میں مت پڑا کرو۔ دروازے کے باہر کھڑا حیدر یہ سب سن رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں رکا، پھر ایک گہرا سانس لے کر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ شام ڈھلنے کے بعد حویلی کی پچھلی راہداری اکثر اندھیرے میں ڈوب جاتی تھی۔ وہ دبے قدموں گزر رہی تھی کہ اچانک روشنی کی ایک تیز کرن سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی روشنی میں اتنی شیر کیسے بن جاتی ہے؟ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری تانے سننے سے بہتر ہے میں اندھیرے میں کھڑی رہوں۔ ٹارچ بند کرو حیدر۔ اندھیرے میں تو اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آئزہ۔ حیدر کی آواز میں آج ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اور تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ تم میرے اپنے نہیں ہو حیدر، راستہ چھوڑو میرا۔ مجھے کچن میں جانا ہے۔ اگر میں اپنا نہیں ہوں تو کون ہے تمہارا اپنا؟ وہ جو تمہارے سامنے میٹھی باتیں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ کم از کم وہ تمہاری طرح ہر وقت میری خامیاں تو نہیں نکالتے۔ مجھے تم سے یہ روز روز کی بحث نہیں کرنی۔ میں تھک چکی ہوں تمہاری ان پہیلیوں سے۔ پہیلیاں نہیں، بس تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ تم آنکھیں بند کر کے چلنے کی عادی ہو گئی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کھائی میں گرو۔ میری زندگی کوئی کھائی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو تمہیں اس سے کیا؟ میں خود گروں گی اور خود سنبھل جاؤں گی۔ تم ٹارچ بند کرو۔ حیدر نے خاموشی سے ٹارچ بند کر دی۔ اندھیرا پھر سے چھا گیا۔ اس نے ایک طرف ہو کر راستہ دے دیا۔ جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ ہر اندھیرا اتنا سیدھا نہیں ہوتا جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ تیزی سے وہاں سے گزر گئی مگر حیدر کے جملے اس کے ذہن میں الجھتے رہے۔ رات گئے تا اکبر کے کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک شفیق باپ تھے مگر گرتی صحت نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میری طبیعت دن بدن گر رہی ہے، تایا اکبر نے کھانستے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے آئزہ کے سر پر کسی اچھے انسان کا سایہ ہو جائے۔
میں اب مزید اسے یوں اکیلا نہیں دیکھ سکتا۔ حیدر کے والد شجاع نے ان کا ہاتھ تھاما۔ بھائی جان، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کی صحت کے لیے ہم نے فہد کے بارے میں سوچا ہے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے اور ہمارے جاننے والوں میں سے ہے۔ میری ماں نے تو ہم ہاں کر دیتے ہیں۔ کیا وہ میری بچی کو خوش رکھ پائے گا؟ آئزہ تھوڑی ضدی ہے، لیکن دل کی بہت صاف ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ فہد سمجھدار ہے، وہ آئزہ کو اچھے سے سنبھال لے گا۔ آپ بس اب ذہن بنا لیں۔ بس کل ہی ان لوگوں کو بلا لو شجاع۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میری تسلی اسی میں ہے کہ اس کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ دروازے کے پاس کھڑا حیدر یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کے مضبوط گرفت میں آیا۔ وہ بغیر کوئی آواز کیے وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ حویلی کے صحن میں خاموشی تھی۔ ہاشم تیزی سے چلتا اس کے پاس آیا۔ وہ حیدر کا قریبی دوست تھا اور حویلی کے معاملات سے باخبر رہتا تھا۔ حیدر، آپ تاج جان کے کمرے کے باہر تھے، اندر جائیں گے؟ حیدر نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف رخ کیا۔ نہیں ہاشم، جو سننا تھا میں نے سن لیا ہے۔ اب اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تایا جان فہد کے رشتے پر راضی ہو گئے ہیں نا؟ میں نے بھی شجاع انکل کو خوشی خوشی باہر آتے پایا۔ کل ان لوگوں کو بلا رہے ہیں، شاید بات پکی ہو جائے گی، گھر میں رونق ہو جائے گی۔ ہاں، بہت خوشی کی بات ہے۔ حیدر کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے حیدر بھائی؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاشم، بس دن بھر کی تھکن ہے۔ تم جا کر آرام کرو۔ ہاشم کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا۔ حیدر بظاہر پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شدید بے چینی اتر آئی تھی۔ اس نے مٹھی اتنی زور سے بند کی کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ جتنا سیدھا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس سے اب کچھ ایسا کرنا تھا جس کی توقع اس حویلی میں کسی کو نہیں تھی۔ فہد کا نام اس کے اندر آگ لگا رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر فہد اطمینان سے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کھڑی آئزہ چائے بنا رہی تھی۔ مجھے واقعی بہت خوشی آئزہ کہ شجاع انکل نے فوراً ہی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ فہد نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مجھے تو امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی بات پکی ہو جائے گی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کے گھر والے ابھی کچھ وقت لیں گے۔ تایا جان کی خوشی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ آئزہ نے بغیر کوئی تاثر دیے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اگر ان کا دل اس بات میں پرسکون ہے تو مجھے اور کچھ نہیں سوچنا۔ میرا فیصلہ وہی ہے جو میرے بابا کا ہے۔ فہد بھائی، آپا تو کل رات سے بہت خوش ہیں۔ زارا نے پاس کھڑے مسکراتے ہوئے لقمہ دیا۔ ان کی تو نیند ہی اڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے تو ابھی سے شادی کی تیاریوں کے بارے میں سوچنا بھی شروع کر دیا ہے۔ زارا، تم اندر جاؤ، دادی کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ آئزہ نے اسے سختی سے ٹوکتے ہوئے فوراً بات کا رخ بدلا۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آئزہ جیسی سمجھدار لڑکی میرے حصے میں آئے۔ فہد نے مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ سمجھداری کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں فہد، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب انسان سچ اور جھوٹ میں فرق نہ کر سکے۔ سیڑھیوں سے اترتے حیدر نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے سیدھا فہد کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے حیدر؟ فہد کے چہرے کی مسکراہٹ ذرا سی مان پڑی۔ مطلب بہت صاف ہے۔ ہماری حویلی کے فیصلے اتنی جلدی ہوتے نہیں ہیں جتنی جلدی تم نے کروا لیے ہیں۔ بس یہ یاد رکھنا کہ یہاں کے لوگ جتنی جلدی اعتبار کرتے ہیں اتنی ہی جلدی کچا چٹھا بھی نکال لیتے ہیں۔ دھوکے کی بنیاد پر بنی عمارت زیادہ دن کھڑی نہیں رہتی، ایک جھٹکے میں زمین پر آ گرتی ہے۔ تم پھر سے شروع ہو گئے؟ آئزہ نے برہمی سے حیدر کو ٹوکا۔ کوئی مہمان گھر آیا ہو تو کم از کم اس کی عزت کرنا سیکھو۔ تمہیں ہر وقت تانے دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ تم آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ مہمانوں کی عزت تو ہمارے خون میں ہے آئزہ، لیکن جو گھر کا حصہ بننے جا رہے ہو ان کا احتساب کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی اندر سے کھوکھلا ہو تو باہر کی چمک دمک کا کیا فائدہ؟ کل کو اگر کوئی بات نکل آئی تو تایا جان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ تم نے سوچا ہے؟ میرا خیال ہے حیدر بھائی کو میری کوئی بات بری لگ گئی ہے، فہد نے معصومیت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے۔ تمہاری باتیں نہیں، تمہاری خاموشیاں بری لگتی ہیں فہد۔ جو انسان جتنا میٹھا بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر اتنا ہی زہر بھرا ہوتا ہے۔ خیر چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ حیدر اپنی بات مکمل کر کے فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ یہ ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔
اسے بس اپنی مرضی چلانے کی عادت ہے۔ عائزہ نے فہد کو تسلی دی۔ مجھے برا نہیں لگ رہا عائزہ، مجھے تو حیدر بھائی سے ہمدردی ہو رہی ہے، شاید وہ بھی تک بچپن کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ فہد نے گہرا تیر چلایا۔ عائزہ الجھن اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ خاموش رہی۔ دوپہر کے وقت شہر کے ایک مصروف ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی رکی تو ہاشم نے اشارے سے سامنے شیشے کے پار دکھایا۔ حیدر بھائی، وہ سامنے کونے والی میز دیکھے، فہد بیٹھا ہے۔ فہد کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی اور وہ دونوں کسی لطیفے پر کھل کر ہنس رہے تھے۔ فہد نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ یہ تو کوئی کزن نہیں لگتی، اس کا انداز بہت بے تکلف ہے۔ یہ فہد کا اصل چہرہ لگ رہا ہے، ہاشم نے ناگواری سے کہا۔ میں جا کر پتا کروں کہ ماجرا کیا ہے، اب اس کی ساری شرافت باہر نکالتا ہوں۔ یہ تو سیدھا سیدھا دھوکہ ہے۔ نہیں رکو، حیدر نے سختی سے اسے روکا۔ ہمیں تماشا نہیں بنانا، بنا ثبوت کی بات کریں گی تو عائزہ الٹا ہمیں ہی مجرم بنا دے گی۔ اسے سچ ماننے کے لیے ثبوت چاہیے۔ وہ ویسے میری ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ایسی بیٹھے رہیں؟ میں کہتا ہوں شجاع انکل کو جا کر بتا دیتے ہیں، وہ تایا جان کو خود ہینڈل کر لیں گے۔ ابو کو بتاؤں گا تو وہ فوراً فہد کے گھر پہنچ جائیں گے اور بات بگڑ جائے گی۔ وہ لوگ انکار کر دیں گے اور الٹا ہمیں ہی جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ ثبوت کے بغیر کوئی قدم اٹھانا بے وقوفی ہوگی، اور تایا جان کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے ہاشم۔ اگر انہیں اچانک یہ سب بتایا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کوئی کولیگ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ کے نہیں لگاتی۔ تو کیا یہ کوئی پرانا چکر ہے؟ مجھے تو یہ لڑکی اس کی جانے والی لگ رہی ہے، اور کافی قریبی بھی۔ تم بس خاموشی سے اپنے فون سے ان کی صاف تصویریں بنا۔ حیدر کی آواز میں سرد مہری تھی۔ مجھے بس شخص کی بری حقیقت چاہیے ہاشم۔ آج رات تک پتا کرو کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے، اور فہد کا اس سے اصل رشتہ کیا ہے۔ یہ تصویریں عائزہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے پہلا قدم ہوں گی۔ میں اس شخص کو اپنے گھر کی عزت سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ ہاشم نے جلدی سے فون نکالا اور زوم کر کے چند تصویریں محفوظ کر لیں۔ حیدر کی نظریں مسلسل فہد پر جمی تھیں۔ شام کو لاؤنج میں عائزہ اکیلی بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی جب حیدر سیدھا اس کے پاس آیا اور اپنا فون اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ دیکھ لو اپنے اس نام نہاد شریف منگیتر کو، وہ تمہارے اور تایا جان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ عائزہ نے چونک کر فون کی اسکرین پر نظر ڈالی۔ تصویر میں فہد کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر فوراً شکنیں ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے فون پرے دھکیل دیا۔ یہ اس کی کزن یا کولیگ ہو سکتی ہے، تم بس میری خوشی برداشت نہیں کر پا رہے۔ تمہیں ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے۔ کیا تم کسی پر شک کیے بغیر نہیں رہ سکتے؟ اس نے حیدر کو گھورا۔ تم اتنی اندھی ہو گئی ہو میری ضد میں؟ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے عائزہ۔ کوئی کولیگ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ کے نہیں لگاتے۔ آنکھیں کھولو اپنی، وہ شخص ویسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے۔ میں نے اسے خود اپنے دوستوں کی طرح اس لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ حیدر کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ دھوکہ تم دے رہے ہو اپنی انا کو حیدر۔ عائز اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے اشاروں پر نہیں چلی تو کسی اور کے ساتھ بھی خوش نہ رہوں؟ تم اتنے گر جاؤ گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ تصویریں دکھا کر تو میرے دل میں فہد کے لیے شک پیدا نہیں کر سکتے۔ تم ہمیشہ سے میری ہر خوشی کے دشمن رہے ہو۔ میں گر گیا ہوں؟ میں تمہیں ایک فراڈی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہو۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ اگر تایا جان کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو ان پر کیا گزرے گی؟ میں صرف تمہیں اس کھائی میں گرنے سے روک رہا ہوں۔ تمہیں تو بچپن سے میری ہر خوشی سے مسئلہ رہا ہے۔ جب آپ نے مجھے پہلی بار سائیکل لا کر دی تھی تب بھی تم نے اسے توڑ دیا تھا۔ آج بھی تم میری خوشی توڑنا چاہتے ہو۔ تمہیں بس مجھے روتا ہوا دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ وہ سائیکل میں نے اس لیے توڑی تھی کیونکہ اس کے بریک خراب تھے اور تم اسے چلانے کی ضد کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں گرنے سے بچایا تھا، لیکن تم نے اس دن بھی مجھے ولن بنا دیا تھا، اور آج بھی بنا رہی ہوں۔ تمہیں سچائی نظر ہی نہیں آتی۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے زندگی بھر مجھ پر حکم چلایا ہے اور اب میری شادی کے معاملے میں بھی اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتی ہوں۔ تم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی میری اتنی عزت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ عزت نہیں کر رہا، وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ تم میری دشمنی میں اتنی آگے نکل گئی ہو کہ تمہیں سچائی اور فریب کا فرق ہی بھول گیا ہے۔ اگر میں تم سے دشمنی نکالنا چاہتا تو تمہیں اس کے حوالے کر کے تماشا دیکھتا، تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا کہ جاؤ اور برباد ہو جاؤ۔ تو دیکھو نا تماشا، تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم نے ہمیشہ میرے ہر فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی تم یہی کر رہے ہو۔ میں فہد سے ہی شادی کروں گی اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آئندہ مجھے ایسی کوئی بیہودہ چیز دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی سازشیں اپنے پاس رکھو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ حیدر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس لڑکی کی ضد کسی پتھر کی طرح مضبوط تھی اور اسے توڑنا اب حیدر کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت لاؤنج کی میز پر ایک خوبصورت پیکنگ والا شاپر رکھا تھا۔ زارا خوشی خوشی اسے کھول رہی تھی۔
حیدر پاس ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ حیدر بھائی، یہ شال فہد بھائی نے آپا کے لیے بھیجی ہے، دیکھیں کتنی پیاری ہے، رنگ بھی آپا کا پسندیدہ ہے۔ وہ واقعی آپا کا بہت خیال رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپا کو کون سا رنگ سب سے زیادہ پسند ہے۔ حیدر نے اس سرخ شال کو دیکھا اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اسے یہاں میز پر کیوں رکھا ہے؟ آپا کچن میں ہے، آ کر دیکھ لیں گے۔ ویسے فہد بھائی کی پسند بہت کمال کی ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ شادی کے بعد آپا کو پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ آپ کو کیسی لگی یہ شال حیدر بھائی؟ میں کپڑوں کی دکان نہیں چلاتا جو مجھ سے پوچھ رہی ہوں، جو اپنا کام کرو، حیدر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آپ تو ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں۔ میں ذرا اوپر جا رہی ہوں، اب آپا کو بتا دیجیے گا کہ یہ فہد بھائی نے بھیجی ہے۔ زہرا شال وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ شال فہد کی طرف تھی، وہی فہد جو کل کسی اور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حیدر خاموشی سے اٹھا، وہ شال کو اٹھاتا ہے اور الماری کے سب سے اونچے خانے میں دبا کر رکھ دیتے۔ یہ شال اب کبھی عائزہ تک نہیں پہنچنے والی تھی۔ اس نے الماری بند کی اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن کے قریب کھڑا پانی پی رہا تھا کہ نتاشا اس کے پاس آ گئی۔ وہ حویلی کی وہ واحد لڑکی تھی جو ہمیشہ حیدر کے آس پاس رہنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی تھی۔ حیدر، تم آج کل بہت پریشان لگ رہے ہو، چہرے پر کتنی تھکن ہے، کافی بنا دوں؟ میں نے تمہارے لیے خاص طور پر کافی بنانا سیکھی ہے، نتاشا نے مسکراتے ہوئے قدرے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں نتاشا، مجھے بس تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ حیدر نے گلاس واپس رکھا۔ تم ہر وقت اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہو؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر لیا کرو، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آخر تم کب تک اکیلے ساری پریشانی اپنے سر لیتے رہو گے؟ مجھ سے بھی تو شیئر کر سکتے ہو نا؟ اچانک پیچھے سائزہ کی آواز آئی، وہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ نتاشا، تم جا کر دادی کو دوائی دے دو، حیدر کی فکر کرنے کے لیے پوری حویلی موجود ہے، تمہیں اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام یہاں کھڑے ہو کر باتیں بنانا نہیں ہے۔ عائزہ کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی سختی تھی۔ نتاشا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے عائزہ؟ تم تو فہد کی فکر کرو، تمہارا دھیان ادھر ہونا چاہیے۔ حیدر سے بات کرنے پر تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ ویسے بھی تم تو کچھ دن کی مہمان ہو، پھر تم اپنے گھر اور حیدر میرے، اپنی حد میں رہو نتاشا۔ عائزہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اس گھر میں اور بھی کام ہے، تم سارا دن یہاں کھڑی رہو گی تو باقی چیزیں کون دیکھے گا؟ کیا سارا بوجھ مجھے اکیلی پر ڈالنا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب تمہارا رشتہ پکا ہو چکا ہے تو تم حیدر کے معاملات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ تم تو کل بھی اس سے لڑ رہی تھی اور آج بھی۔ یہ میرا گھر ہے اور اس گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری مجھ پر بھی آتی ہے، اور تم کوئی رشتہ دار نہیں ہو جو مجھ پر رخ جھاڑو۔ رشتہ دار بنتے دیر نہیں لگتی عائزہ، تم بس اپنی شادی کی فکر کرو۔ میں نے تو تم سے کافی کا نہیں پوچھا، تم جاؤ اور فہد کے خواب دیکھو، حیدر کے لیے میں ہوں۔ نتاشا نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ عائزہ نے زور سے برتن سلیب پر رکھی اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حیدر وہیں کھڑا تھا۔ عائزہ کی یہ بے ساختہ جلن دیکھ کر اس کی ساری تھکن پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ عائزہ چاہے جتنی بھی ضد کر لے، وہ اپنے اندر کی اس بے چینی کو نہیں چھپا سکتی جو صرف حیدر کے لیے تھی۔ اگلے دن حویلی میں مہمانوں کا رش لگ چکا تھا اور رسمیں شروع تھیں۔ ذرا جلدی سے عائزہ کے قریب آئے۔ آپا، تم نے نوٹ کیا حیدر بھائی تقریب کے بیچ سے ہی غائب ہو گئے ہیں؟ وہ تو دوپہر کے بعد سے نظر ہی نہیں آئے۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے زارا، اسے دوسروں کی خوشی میں شامل ہونا نہیں آتا۔ اس کی انا اتنی بڑی ہے کہ اسے کسی کی خوشی ہضم نہیں ہوتی۔ تم جا کر اپنا کام کرو، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فہد جو قریب ہی کھڑا تھا مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ کوئی بات نہیں عائزہ، شاید حیدر بھائی کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو، لڑکوں کو اکثر اچانک باہر کے کام نکل آتے ہیں، آپ ان کی غیر موجودگی کو اتنا محسوس مت کریں۔ میں بالکل محسوس نہیں کر رہی فہد، ان کا سب سے ضروری کام صرف اپنی ضد کی تسکین ہے۔ وہ بس یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ حویلی کے اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ وہ ہمیشہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں عائزہ، اگر حیدر بھائی کو مجھ سے کوئی گلہ ہے تو میں خود ان کے پاس جا کر بات کر لوں گا۔ ہم ایک ہی خاندان کا حصہ بننے والے ہیں۔ یہ دوریاں اور ناراضگیاں اچھی نہیں لگتی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو۔ آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، وہ کسی کی بات سننے کے عادی نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ ان کی پرواہ چھوڑیں، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف حویلی کے پچھلے حصے میں مکمل سناٹا تھا۔ ہاشم تیزی سے چلتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ حیدر بھائی، جو ہم سوچ رہے تھے حقیقت اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ وہ تصویر والی لڑکی کوئی کولیگ نہیں، فہد کی پہلی بیوی ہے۔
اس کا نام سمیرہ ہے اور ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ حیدر کے چہرے کا رنگ لمحے بھر میں بدل گیا۔ مجھے معلوم تھا وہ گھٹیا انسان ہے۔ اس کی آنکھوں کی چوری مجھ سے چھپی نہیں تھی۔ یہ فائل کیا ہے؟ یہ ان کا نکاح نامہ ہے اور سمیرہ کے گھر کا مکمل پتہ۔ فہد دراصل تایا جان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے عائزہ سے شادی کر رہا ہے۔ وہ لڑکی سمیرہ بھی اس پلان میں پوری طرح شامل ہے۔ میں نے محلے والوں سے بھی تصدیق کر لی ہے۔ اس نے میری حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بہت بڑی غلطی کی ہے ہاشم۔ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ یہ شخص کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ سارے ثبوت میرے حوالے کرو۔ میں ابھی اسے سب کے سامنے ننگا کرتا ہوں۔ لیکن حیدر بھائی، تایا جان کو تو میں کل ہی دل میں شدید تکلیف ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے کہ انہیں کوئی ذہنی دباؤ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ ثبوت آج سب کے سامنے رکھ دیے تو وہ یہ جھٹکا کیسے برداشت کریں گے؟ اور عائزہ، وہ تو ویسے بھی آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی۔ یہ سب مجھے خود سنبھالنا ہوگا ہاشم۔ اگر تایا جان کی طبیعت کی وجہ سے میں آج خاموش رہا تو عائزہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے ایک فراڈیے کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ میں یہ نہیں ہونے دے سکتا۔ تم بس جاؤ اور فہد پر کڑی نظر رکھو۔ وہ کسی صورت یہاں سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد کمرے میں اکیلی بیٹھی وہ اپنے جوڑوں کی پیکنگ چیک کر رہی تھی جب حیدر سیدھا اندر آیا۔ عائزہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، فہد کے حوالے سے۔ میری بات پوری سننا اور بیچ میں بحث مت کرنا۔ اس نے چونک کر حیدر کو دیکھا اور پھر خفگی سے رخ موڑ لی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی حیدر۔ تم پہلے ہی وہ تصویر دکھا کر بہت زہر گھول چکے ہو۔ اب کیا نیا افسانہ لے کر آئے ہو؟ برائے مہربانی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یہ افسانہ نہیں ہے عائزہ، یہ حقیقت ہے۔ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے۔ جس لڑکی کو تم اس کی کولیگ سمجھ کر اس کا دفاع کر رہی تھی وہ اس کی بیوی ہے۔ یہ لو ثبوت۔ یہ اس کا نکاح نامہ ہے اور اس کی بیوی کا پتہ۔ وہ صرف تمہارے بابا کی زمینوں کے لیے تم سے رشتہ جوڑ رہا ہے۔ بس کرو حیدر۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ تم میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئے ہو۔ تم کتنا گر سکتے ہو اپنی ضد میں؟ پہلے تصویریں اور اب شادی کا جھوٹا الزام۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی شریف انسان پر کتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ میں الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس کاغذات ہیں اس کے۔ آنکھیں کھولو عائزہ، تم ایک دھوکے باز کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی ہو۔ میں تمہیں ثبوت دے رہا ہوں اور تم اسے میری ضد سمجھ رہی ہو۔ وہ دھوکے باز نہیں ہے، دھوکے باز تم ہو حیدر۔ تم میرے بابا کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر مجھے ڈرا رہے ہو۔ تم یہ سب صرف اس لیے کر رہے ہو تاکہ میری شادی ٹوٹ جائے اور تمہاری انا جیت جائے۔ تم بچپن سے میری ہر خوشی چنتے آئے ہو اور آج بھی وہی کر رہے ہو۔ میں تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں کروں گی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو مت کرو، لیکن کم از کم اپنے مستقبل کا تو سوچو۔ ایک بار ان کاغذات کو دیکھ لو، ایک بار انہیں پڑھ لو، پھر جو مرضی فیصلہ کرنا۔ میں تمہیں روکنے نہیں آؤں گا۔ حیدر نے فائل میز پر پٹخ دی۔ میں نے کہا نکل جا یہاں سے حیدر۔ تم میرے لیے کچھ نہیں ہو سوائے ایک ضدی اور مغرور انسان کے۔ میرا فیصلہ فہد ہے اور کل میری شادی اسی سے ہوگی۔ تم جتنا زور لگانا ہے لگا لو، میری زندگی کا فیصلہ اب تم نہیں کرو گے۔ اس نے فائل اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا جہاں صرف اس کے خلاف غصہ اور نفرت تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر بے بسی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام کے وقت صحن میں رش کم ہو چکا تھا۔ فہد نے اسے اکیلے کھڑے دیکھ کر قدم اس طرف بڑھا لیے۔ عائزہ، کل ہماری شادی ہے، تم اتنی خاموش اور پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ سب تیاری تو مکمل ہے۔ اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں فہد، بس بابا کی طبیعت کی وجہ سے تھوڑی فکر ہے۔ ان کی دوائیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ بہت کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد ان کا خیال کون رکھے گا۔ تم اس بات کی بالکل فکر مت کرو عائزہ، شادی کے بعد میں سب سنبھال لوں گا۔ شجاع انکل اکیلے کاروبار اور زمینیں دیکھتے ہیں، اب میں بھی ان کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ تایا جان کی ساری پریشانیاں میری ہیں، ہم ان کی جائیداد کو بہت اچھے سے مینج کریں گے۔ فہد کی بعد میں جائیداد کا ذکر اتنی جلدی اور اتنے حق سے سن کر اس کے ذہن میں ایک دم خطرے کی گھنٹی بجی۔ جائیداد؟ بابا کو جائیداد کی کوئی فکر نہیں ہے فہد، انہیں صرف میری فکر ہے۔ شجاع انکل سب کچھ بہت اچھے سے چلا رہے ہیں، انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مطلب تھا کہ ان کی ہر ذمہ داری اب میری ہے۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ ویسے میں نے سوچا کہ شادی کے بعد ہم کچھ زمینیں بیچ کر شہر میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کریں گے، کیسا رہے گا؟ نیا بزنس ہوگا تو آمدنی بھی بڑھے گی۔ یہ سن کر اس سے بے اختیار حیدر کی آواز یاد آئی کہ وہ صرف تمہارے بابا کی زمینوں کے لیے تم سے رشتہ جوڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں الجھا لیا۔ اس نے فہد کے لہجے میں چھپی ہوئی جلد بازی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جی مجھے کچھ کام ہے،
अंदर, मैं बाद में बात करती हूँ। वो तेजी से वहां से मुड़ गई। फहद की लफ्जों ने उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी थी। उसे पहली बार उस इंसान की नजरों में एक नामालूम सी लालच महसूस हुई थी। रात काफी भीग चुकी थी। वो अपने बाबा के कमरे में दाखिल हुई तो वो बिस्तर पर लेटे जाग रहे थे। आयजा बेटी, आज जो मेरे पास बैठो। ताया अकबर ने कमजोर आवाज में उसे अपने पास बुलाया। वो खामोशी से उनके सरहाने बैठ के और उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। बाबा जान, आप अभी तक सोए नहीं? आपको आराम करना चाहिए। कल बहुत लंबा दिन है। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि आप जागिए मत। नींद कहाँ आती है बेटी? बस ये सोच रहा था कि कल तुम इस घर से चली जाओगी। तुम खुश तो हो ना? मेरी बस यही ये ख्वाहिश थी कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। मेरा क्या भरोसा कब आंख बंद हो जाए। उसने बामुश्किल अपने आंसुओं को पीछे धकेला। बाबा जान, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर आप मुतमिन हैं तो मेरी खुशी भी उसी में है। आप ऐसी बातें मत करें। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फाहद एक समझदार लड़का है। मुझे यकीन है वो तुम्हें खुश रखेगा। वैसे हैदर आजकल गायब है। पता नहीं लड़के को क्या हो गया। आज किसी रस्म में भी नजर नहीं आया। मुझे लगा था वो तुम्हारी शादी के कामों में सबसे आगे होगा। आखिर वो इस घर का बड़ा बेटा है और मुझे उस पर सबसे ज्यादा एतबार है। आप उसे छोड़ें बाबा। वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसे जो ठीक लगता है वो करता है। हम उसके बारे में बात करके आपकी तबीयत क्यों खराब करें? आपको मालूम तो है कि वो किसी की नहीं सुनता। वो बज़ाहिर सख्त है आयज़ा, लेकिन उसके दिल में सबके लिए बहुत फ़िक्र है। वो मुझे हमेशा शुजा से बढ़कर मानता है। खैर तुम जाकर आराम करो और सुबह जल्दी उठना है। वो वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसके कदमों में मनोवजन था। बाबा की बात ही, फाहद की जल्दबाजी में छुपे जायदाद की लालच और हैदर की वो आखिरी बेबस निगाह जिसमें एक सच्चाई थी, ये सब मिलकर उसके दिमाग में एक तूफान बर्पा कर रहे थे। हवेली के मेहमान खाने का दरवाजा अंदर से लॉक होने की आवाज ने अंदर मौजूद फाहद को फौरन चौंका दिया। हैदर ने चाबी अपनी जेब में रखी और एक मोटी सी फाइल मेज पर दे मारी। ये क्या बदतमीजी है हैदर? तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया? बाहर लॉन में मेरी बारात तैयार खड़ी है। फहद ने अपनी बुखलाहट छुपाने की भरपूर कोशिश की। बारात तो तैयार है, लेकिन दुल्हा आज इस मेहमान खाने से बाहर नहीं जाएगा। हैदर दो कदम आगे बढ़ा। ये लो अपनी पिछली शादी और फ्रॉड के मुकम्मल सबूत। तुम्हारी पहली बीवी सुमैर और तुम्हारी मनसूबाबंदी का पूरा कच्चा चिट्ठा इस फाइल में मौजूद है। फहद ने हकलाते हुए फाइल को हाथ लगाया। ये सब झूठ है हैदर। तुम मुझे जानबूझकर फंसा रहे हो। ये तुम्हारी कोई घटिया साजिश है। मैं भी ताया जान को यहाँ बुलाकर तुम्हारी हकीकत बताता हूँ। बुलाना है? जरूर बुलवा लो, लेकिन याद रखना पुलिस भी रास्ते में ही है। अगर ताया जान यहाँ आए तो उनके साथ साथ पुलिस भी अंदर आएगी। हैदर ने अपना फोन निकालकर स्क्रीन सीधी फाहद के सामने कर दी। ये तुम्हारी अपनी बीवी के साथ कल की तस्वीरें हैं। ताया जान की जमीनों का सौदा करने आए थे ना तुम इस हवेली में? फाहद के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। तो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम्हें तो वैसे भी आयजा से दुश्मनी थी। तुम तो खुद उसे पसंद नहीं करते। फिर मेरे रास्ते में खामखा क्यों आ रहे हो? हमदर्द क्यों बन रहे हो उसके? मेरी उससे क्या दुश्मनी है ये जानने का वक्त तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। इस कमरे के पिछले दरवाजे से निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ये फाइल और तुम दोनों पुलिस के हवाले होंगे। फहद ने एक नज़र फाइल पर डाली, फिर हैदर के सख्त चेहरे पर, और बगैर कोई लफ्ज कहे चुपचाप मेहमान खाने के पिछले दरवाजे की तरफ भाग निकला। बाहर लॉन में सचे पंडाल के करीब एक अजीब सी खलबली मच गई थी। ज़ारा दौड़ती हुई स्टेज के पास मौजूद ताया अकबर के पास आई। उसका रंग उड़ा हुआ था। बाबा, फाहद भाई अपने कमरे में नहीं है। उनका फोन भी मुसलसल बंद आ रहा है और उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि वो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे। गायब है? ये क्या कह रही हो? ज़ारा, बारात का वक्त हो गया है। मेहमान पंडाल में हमारे इंतजार कर रहे हैं। वो कहाँ जा सकता है? ताया अकबर की आवाज कांपने लगी। आयजा जोड़े में मलबूस स्टेज के पास ही खड़ी थी। उसने ज़ारा का बाजू पकड़ा। बाबा, आप परेशान ना हो। मैं भी हाशिम भाई से कहती हूँ कि बाहर जाकर देखें। शायद वो किसी इमरजेंसी काम से गए हों। काम? इस वक्त कौन सा काम? ताया अकबर ने अपने सीने पर हाथ रखा। उनका चेहरा पसीने से भीगने लगा। मेरी इज्जत, मेरी सारी जिंदगी की इज्जत मिट्टी में मिल गई आयजा। पंडाल में बैठे लोग क्या कहेंगे कि दुल्हा बारात वाले दिन भाग गया। मेरी बच्ची के साथ ये क्या मजाक हो गया? बाबा, आप हौसला करें। बाबा, आंखें खोलें। आयजा ने उन्हें गिरने से बचाया। उनकी सांस तेजी से उखड़ रही थी। हवेली की औरतें और चंद करीबी रिश्तेदार उनके गिर जमा हो गए। हैदर तेजी से हजूम को चीरता हुआ स्टेज के पास पहुंचा।
اس نے تایا جان کے کاندھے کو سہارا دے کر انہیں کرسی پر بٹھایا۔ تایا جان آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ حیدر کا وعدہ ہے آپ سے۔ لیکن بارات، لوگ کیا کہیں گے حیدر؟ لان میں بیٹھے ان مہمانوں کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ میری بچی کا اب کیا ہوگا؟ وہ دھوکے باز میری بیٹی کی زندگی تباہ کر گیا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ تایا اکبر کے آنسو بہہ نکلے۔ کسی کی زندگی تباہ نہیں ہوگی تایا جان، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھو اور آپ آج مجھے اجازت دیں تو یہ نکاح مجھ سے پڑھا دیا جائے۔ تایا اکبر نے بھی یقینی سے اپنے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا۔ تم تم سچ کہہ رہے ہو حیدر؟ تم میری آئزہ کو اپناؤ گی؟ تم تو ہمیشہ اس سے الجھتے آئے ہو۔ میں آپ کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آپ بس مجھے اجازت دیں اور عائزہ کو اندر اس کے کمرے میں بھیجیں، باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ حیدر کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے تایا اکبر کو انکار کی گنجائش نہ دی۔ انہوں نے کامتے ہاتھوں سے حیدر کا سر چوم لیا۔ کچھ ہی دیر بعد حیدر دلہن کے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عائزہ پھٹ پڑی۔ اس کے چہرے پر آنسوں اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ یہ سب تمہارا کیا دھر ہے نا حیدر؟ تم نے فہد کو بھگایا ہے۔ تمہاری دشمنی اس حد تک بڑھ جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم کس حد تک گر سکتے ہیں۔ ہاں میں نے بھگایا ہے اسے۔ حیدر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اور کاش میں یہ کام بہت پہلے کر لیتا تو آج تمہیں اور تایا جان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم نے اپنی انا اور ضد کے لیے باہر لان میں میرے باپ کی جان خطرے میں ڈال دی۔ ان کی حالت دیکھی ہے تم نے اسٹیج کے پاس؟ وہ صدمے سے مر بھی سکتے تھے۔ تم انسان نہیں ہو حیدر، تم ایک پتھر ہو جیسے کسی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارے باپ کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنے گلے میں یہ توق ڈالا ہے عائزہ۔ اگر وہ شخص آج تم سے نکاح کر لیتا اور کل اس کی سچائی کھلتی تب کیا ہوتا تھا جان کا؟ میں نے انہیں اور تمہیں ایک بہت بڑے دھوکے سے بچایا ہے۔ مجھے بچایا ہے یا اپنی ضد پوری کی ہے؟ تم نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ میں فہد کی نہ ہو سکوں۔ تم نے جان بوجھ کر عین وقت پر یہ تماشا لگایا تاکہ تم خود کو ہیرو ثابت کر سکو۔ تم چاہتے تھے کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ میں ہیرو نہیں ہوں اور نہ بننا چاہتا ہوں۔ مجھے بس تمہارے باپ کی عزت بچانی تھی۔ یہ نکاح نامہ ہے، اس پر سائن کرو۔ باہر تایا جان تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے قلم اس کی طرف بڑھایا۔ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ میں تمہاری سازش کا حصہ نہیں بنوں گی حیدر۔ اس نے قلم دور پھینک دی۔ تمہیں کرنا پڑے گا ایسا، میرے لیے نہیں، تایا جان کے لیے۔ اگر تم نے ابھی انکار کیا تو وہ یہ صدمہ بالکل برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تم اپنی ضد میں اپنے باپ کی جان لینا چاہتی ہو تو بے شک مت کرو سائن، پھر جا کر انہیں خود جواب دینا کہ تم نے ان کی عزت کیوں نہیں رکھی۔ اس نے بے بسی سے حیدر کو دیکھا۔ اس کے پاس واقعی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمین سے قلم اٹھایا۔ چند منٹ بعد اسی کمرے میں تایا جان، شجاع اور مولوی صاحب موجود تھے۔ ایک سے سکتی ہوئی خاموشی چھائی تھی۔ مولوی صاحب کی بھاری آواز ابھری۔ عائزہ بنت اکبر، کیا آپ کو یہ نکاح حیدر ولد شجاع کے ساتھ عوض حق مہر شرعی قبول ہے؟ اس کی زبان تالوں سے چپک گئی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے بابا کی طرف دیکھا۔ تایا اکبر نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری عزت رکھ لو بیٹی، ہاں کہہ دو۔ تمہارے بابا کی زندگی اسی ایک لفظ پر ٹکی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ قبول ہے، آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ اس نے پھر سے کامتی آواز میں جواب دیا، مجھے قبول ہے۔ مولوی صاحب نے حیدر کی طرف رخ کیا۔ حیدر ولد شجاع، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مجھے قبول ہے۔ حیدر نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر فوراً جواب دے دیا۔ اس نے چونک کر حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی مجبوری یا ہچکچاہٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ملکیت تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ کمرے میں موجود لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کر دی لیکن ان دونوں کے درمیان صرف ایک گہری اور سسکتی ہوئی خاموشی تھی۔ مہمانوں کے جانے اور رسموں کے سمیٹنے جانے کے بعد حویلی پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں گھور رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اندر کون آیا ہے۔ حیدر نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے صوفے کے قریب آ کر رک گیا۔ خوش ہو تم؟ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائے بغیر سرد لہجے میں پوچھا۔ لے لیا تم نے اپنی بچپن کی دشمنی کا بدلہ۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تمہیں اب بھی یہی لگتا ہے ایسا کہ میں نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا؟ حیدر کی آواز میں آج کوئی سختی نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ تو اور کیا ہے یہ؟ وہ پلٹ کر اس کے سامنے آئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ تیر رہے تھے۔ تمہارے غرور کو یہی چاہیے تھا کہ میں فہد کی نہ ہو سکوں۔ تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی میری زندگی میں تم سے زیادہ اہمیت پالے۔
تم نے جان بوجھ کر عین وقت پر فہد کو غائب کیا تاکہ میں اور بابا تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ تمہاری سوچ اسی دائرے میں گھومتی رہے گی عائشہ۔ تم سچ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ کون سا سچ ہے در؟ وہ سچ جو تم نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ تم نے مجھے نیچے دکھانے کے لیے آج میرے باپ کی عزت داؤ پر لگا دی۔ یہ تمہاری انا نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا غرور میری انا؟ حیدر نے قدم آگے بڑھا۔ میرا غرور تو اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب میں نے فہد کو پہلی بار تمہارے قریب دیکھا تھا۔ تم کیا جانو کہ جب وہ تم سے ہنس کر بات کر رہا تھا اور تم اس کی باتوں میں آ رہی تھی تو مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ اس نے حیرت اور الجھن سے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی باتوں کا مطلب اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ حیدر نے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے تہہ کیے ہوئے کچھ کاغذات نکالے اور انہیں سیدھا کر کے میز پر رکھ دیا۔ میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا ایزا۔ وہ تصویر جھوٹ نہیں تھی، فہد واقعی پہلے سے شادی شدہ تھا۔ یہ اس کے نکاح نامے کی کاپی اور سمیرہ کے ساتھ اس کی تصویریں ہیں۔ وہ لڑکی اس کی کزن نہیں، اس کی بیوی ہے۔ وہ یہاں صرف تایا جان کی زمینوں پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ اس کا سارا پلان اس فائل میں موجود ہے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے قدم خود بخود میز کی طرف بڑھے۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے وہ کاغذات اٹھائے۔ وہاں سب کچھ صاف لکھا تھا۔ تصویروں میں فہد اور سمیرہ میاں بیوی کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ یہ کوئی معمولی دھوکہ نہیں تھا، یہ ایک پوری منصوبہ بندی تھی۔ تو تم مجھے سارے ثبوت پہلے دکھا دیتے حیدر۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ کاغذات اس کے ہاتھوں میں کانپ رہے تھے۔ تم نے مجھے الجھا کر کیوں رکھا؟ تم مجھے یہ سب اس دن دے سکتے تھے جب میں تم سے اس تصویر پر بحث کر رہی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی عائزہ۔ حیدر نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہیں فون پر تصویر دکھائی، تمہیں خبردار کیا، لیکن تم نے اسے میری دشمنی اور جلن کا نام دے دیا تھا۔ تم نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صرف تمہاری خوشی کا دشمن ہوں۔ کیا تم اس دن ان کاغذات پر یقین کر لی تھی؟ تم انہیں بھی میری سازش ہی سمجھتی۔ وہ کاغذات ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر بکھر گئے۔ وہ تصویر اور آج فہد کا بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی صفائی دیے بھاگ جانا۔ تم سچ کہہ رہے تھے؟ وہ واقعی مجھے دھوکہ دے رہا تھا؟ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اور تم خوشی خوشی اس کھائی میں گرنے کے لیے تیار تھی۔ تم نے اپنی آنکھوں پر ضد کی، ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ تمہیں اس انسان کی لالچ نظر ہی نہیں آئی۔ لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا حیدر؟ اس کی گالوں پر آنسو پھسلنے لگے۔ تمہیں تو مجھ سے چڑ تھی۔ تم ہمیشہ میری غلطیاں نکالتے تھے۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی زندگی میرے ساتھ کیوں باندھ لی؟ تم خاموش بھی تو رہ سکتے تھے۔ تم تماشا دیکھ سکتے تھے، کیونکہ میں تم سے دیوانہ وار محبت کر بیٹھوں عائزہ۔ حیدر کے یہ الفاظ کمرے کے سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ مجھے تمہیں پانے، تمہیں بچانے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ اگر میں تمہیں اس حال میں چھوڑ دیتا تو میں خود مر جاتا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ اس کا ذہن ان الفاظ کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ محبت؟ تم کیسی محبت کی بات کر رہے ہو؟ تم نے تو ہمیشہ مجھ پر پابندیاں لگائیں، مجھے ڈرایا، مجھ سے ہر بات پر بحث کی، اندھیرے میں مجھے ٹارچ کی روشنی سے ڈرانا، میرے ہاتھوں سے چائے گرنے پر تانے دینا۔ یہ محبت ہوتی ہے حیدر؟ ہاں، کیونکہ میں ڈرتا تھا۔ حیدر کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ تم اپنی اصلاح پرواہی اور معصومیت میں کسی گھٹیا انسان کے ساتھ زندگی برباد کر لو گی۔ وہ پابندیاں، وہ ڈانٹ، سب میری تڑپ تھی عائزہ۔ جب تم اندھیرے میں چلتی تھی تو مجھے خوف آتا تھا کہ تم ٹھوکر نہ کھانا۔ تم لاپرواہ تھی اور مجھے تمہاری ہر چوٹ سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن تم نے کبھی میرے غصے کے پیچھے چھپی اس بے بسی کو نہیں دیکھا۔ تم نے مجھے کتنا الجھا دیا تھا حیدر۔ وہ روتے ہوئے وہیں صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں ہمیشہ ایک ظالم انسان سمجھتی رہی۔ میں سمجھتی رہی کہ تمہیں میری خوشی سے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے زارا کی باتوں پر بھی یقین نہیں کیا جب اس نے کہا کہ تم میری پرواہ کرتے ہو۔ مجھے تمہاری خوشی سے کبھی تکلیف نہیں ہوئی عائزہ۔ مجھے صرف تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ حیدر اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ تم چاہو تو مجھے گولی مار دو، مجھے ساری زندگی کے لیے کوئی بھی سزا دے دو، لیکن میں تمہیں فاحد جیسے انسان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میں چپ چاپ تمہاری بربادی کا تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساری تلخیاں، ساری غلط فہمیاں پانی کی طرح بہہ رہی تھیں۔ یہ تمہارا جنون تھا حیدر، اور میں اسے ہمیشہ تمہاری انا سمجھتی رہی۔ میں کتنی اندھی تھی جو تمہاری آنکھوں میں یہ سب کبھی پڑھ نہیں سکی۔ میں تمہیں اپنا سب سے بڑا دشمن مان بیٹھی تھی۔ تو کیا اب بھی تم میں اسے میری انا ہی سمجھو گی؟ حیدر نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں چہرے سے ہٹایا۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ نکاح صرف تمہیں نیچے دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ حیدر کی گرفت سے نہیں چھڑائے۔
आंसू अभी भी उसकी आंखों से गिर रहे थे, लेकिन अब उनमें जिद नहीं थी। अब ये अना नहीं लग रही, अब ये कुछ और लग रहा है। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं सिर्फ अपनी जिद में अंधी हो चुकी थी। मुझे सच और झूठ का फर्क ही भूल गया था। मुझे तुम्हारी जिद से भी इतनी ही मोहब्बत है जितनी तुम्हारी इस खफगी से। हैदर ने अंगूठे की पोर से उसके आंसू साफ किए। मैं तुम्हारी हर तलखी बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी ताने, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना सांस लेना मेरे बस में नहीं। मेरी जिंदगी का हर रास्ता सिर्फ तुम तक आता है। मुझे माफ कर दो हैदर। उसकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर रुंध गई। मैं तुम्हारे इस दर्द को, तुम्हारी इस खामोश तड़प को समझ ही नहीं सकी। मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। तुम अकेले ही सब कुछ सहते रहे। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। हैदर के चेहरे पर पहली बार एक मुकम्मल पुरसुकून और बेहद नर्म मुस्कुराहट आई। तुमने मुझे वो दे दिया है जिसकी मैंने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। बस अब तुम मेरी हो आयसा, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अब कोई फाहद, कोई गलतफहमी हमारे दरमियान नहीं आएगी, हमेशा के लिए। उसने सर उठाकर हैदर की आंखों में देखा। वहां अब कोई उलझन, कोई ताना, कोई खानदानी रोग नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बेपनाह और सच्ची मोहब्बत थी। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना सर हैदर के सीने पर रख दिया। बचपन की नोक-झोंक, जिद और अना की वो दीवारें जो सालों से उनके दरमियान हाइल थीं, आज हमेशा के लिए गिर चुकी थीं। खानदानी खिंचाव और गलतफहमियों की वो तवील रात गुजर चुकी थी, और अब ये रिश्ता एक सच्चे और गहरे इश्क में अमर हो चुका था। कमरे के सन्नाटे में अब सिर्फ दो धड़कनों की आवाज़ थी जो एक हो चुकी थी।